ملازم کو تنخواہ اور نفع دونوں دینا کیسا ہے؟ ایک دکاندار ملازم کو تنخواہ بھی دیتا ہے اور مال بیچنے پر پرسنٹ بھی دیتا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ ابو ذر زہیر کوئٹہ سے۔ جی جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ تعویذ دے کر اجرت لینا، تعویذ لکھ کر دینے پر اجرت لینا جائز ہے یا نہیں؟ احمد علی، دیکھو تعویذ اگر جائز طریقے سے کوئی قرآن کی آیت یا کوئی بھی ایسا توحید پر مشتمل مضمون ہے یا کوئی دعا ہے، وہ لکھ کر دینے پر اجرت لینا جائز ہے، کیونکہ آپ ایک ٹائم کی اجرت لے رہے ہیں، ایک آدمی کی خدمت کر رہے ہیں تو اس کی اجرت لے رہے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دم کیا تھا تو اس کی اجرت لی تھی، انہوں نے بھاری بھرکم اجرت لی تھی، تو جائز تو ہے۔ لیکن آج کل پتہ ہے کیا ہو رہا ہے؟ آج کل یہ ہو رہا ہے کہ تعویذ لکھ کے دینے والا یہ شو کرتا ہے کہ مجھے تعویذ لکھنا آتے ہیں اور میں کوئی بہت بڑی فلم ہوں اور مجھے یہ علم آتا ہے، مجھے یہ فن آتا ہے اور میں یوں دوروں گا تو یوں ہو جائے گا۔ وہ الو بنا رہا ہوتا ہے، تو وہ الو بنانے کے پیسے لے رہا ہوتا ہے، تعویذ کے پیسے نہیں لے رہا۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ آپ وہی تعویذ مسجد کے امام سے لکھوا دیں تو وہ 5 روپے لے گا، وہی کسی پروفیشنل کے پاس جائیں تو وہ 5 لاکھ بھی لے سکتا ہے۔ تو ہے تو وہی چیز، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس نے یہ بھرم ڈالے ہوئے ہوتے ہیں کہ میرا جو تعویذ ہے سبحان اللہ۔ اس کی مثال ایسے جیسے ایک پیناڈول آپ دکان سے خریدے نا تو 5 روپے کی پتہ آ جائے گا، 10 روپے کا پتہ آ جائے گا، لیکن ایک حکیم بیٹھا ہوا پیناڈول کا صفوف لے کے، آپ اس کے پاس جاتے ہیں، بخار کی دوا لیتے ہیں تو وہ یہ نہیں بتاتا کہ یہ پیناڈول ہے، وہ کہتا ہے یہ بہترین صفوف ہے اور میں بہت بڑا آدمی ہوں، مجھے آتا ہے یہ بخار کا علاج۔ وہ ہو سکتا ہے اسی 5 روپے کے بجائے 5 لاکھ لینا شروع کر دے۔ تو یہ دھوکہ دے کے جو پیسے لے رہے ہیں یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ تو روحانی ٹوپی ڈرامے جتنے بھی ہیں آج کل وہ عموماً یہی کر رہے ہوتے ہیں، تو لوگ اسی چیز کے ان کو پیسے دے رہے ہوتے ہیں، اس لیے ان کی اجرت کو میں نہیں جائز سمجھتا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ چیز اسٹور کر کے مہنگی فروخت کرنا، سردی کے موسم میں چیزیں خرید کر اسے اسٹور کر کے گرمی کے موسم میں اچھے ریٹ پر فروخت کرنا کیسا ہے؟ شہزاد صاحب کراچی سے۔ بہت اچھا ہے بھائی، یہی تو بزنس ہے، اور کیا سردی میں خریدے گا تو بیچے گا کب؟ وہ سردی میں تو اس کو مہنگی ملیں گی۔ جائز ہے، بالکل کوئی حرج نہیں ہے، یہ اس ذخیرہ اندوزی میں نہیں آتا جس سے حدیث میں منع کیا گیا ہے۔ کسی کو ایڈاپٹ کر لیا تو کیا وہ وارث ہوگا؟ اگر 3 بھائی میں سے ایک بھائی کو اللہ کی طرف سے کوئی اولاد عطا نہیں ہوئی ہو، اس صورت میں اس بھائی کی میراث کا حقدار کون ہوگا؟ نیز کیا وہ اپنی وراثت پر کسی غیر کو ایڈاپٹ کر سکتا ہے؟ عبد الخالق سری نگر سے۔ جس بھائی کے اولاد نہیں ہوئی ہے اس کے انتقال کے بعد اس کی وراثت میں اس کی بیوہ کا حصہ ہوگا اور اس کے بہن بھائیوں کا حصہ ہوگا، یعنی میت کے بہن بھائیوں کا، اور والدین زندہ ہیں تو ان کا بھی ہوگا۔ لیکن اس کے جو لے پالک ہے جس کو اس نے اڈاپٹ کیا اس کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا، خوب سمجھ لیں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ اس کے لیے وصیت کر سکتا ہے 1/3 کی، کہ میری جتنی وراثت ہے اس میں سے 33.3% اس کو دے دیا جائے، تو 33 یا 33 سے کم کی وصیت کر سکتا ہے، 33 سے زیادہ کی نہیں کر سکتا، پرسنٹیج کی بات کر رہا ہوں، اور اپنی زندگی میں اس کو جتنا چاہے مالک بنا دے۔ لے پالا کے بچپن سے لے کے پالا تھا تو اپنی زندگی میں اس کو ہینڈ اوور کر دے تو پھر ٹھیک ہے، قبضہ دے دے اس کو اور مالک بنا دے تو پھر اس میں وراثت جاری نہیں ہوگی۔ بے شک ایک دفعہ قبضہ دے کے پھر خود ہی رکھ لے، لیکن قبضہ دینے سے ملکیت ٹرانسفر ہو جائے گی۔